قال فتى عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله عبدا أحيا أمرنا صراط واقعہ سے گزارش ہے کہ سے قبل میں آرائے سے تاثر ہم اور تین تبصر اخلاص کی تلاوت فرمائیں علی فارس سعید حیدر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام سادے عربی سے معروف روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، پروردگار اس بندے پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے جو ہمارے عمل کو احیا کرتا ہے۔ قل تو میں نے کہا کئی پلوڑی امرکم، آپ کے عمر کا احیا کیسے کیا جائے؟ معروف روایت ہے کہ جواب میں مولا نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو سیکھا جائے اور سیکھ کر لوگوں تک ہمارے علوم کو پہنچایا جائے۔ ان الناس، جب لوگ علموا محاسن کلامنا یتبعونا، جانیں گے کہ ہمارے کلام کی خوبصورتی کیا ہے وہ ہماری اتباع کریں گے۔ احیاء امر یہ وہ منزل ہے کہ جسے امام رضا علیہ السلام نے دعا کے طور پر بیان کیا ہے کہ جو ہمارے امر کو احیا کرتا ہے پروردگار اس کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ ایک عالم دین کے سارے ثواب کی مجلس سے ایک شفیق استاد، ایک ضرورتمند انسان کہ جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تعلیمات کو سیکھا اور سیکھ کر اپنی پوری زندگی دوسروں تک ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پہنچانے میں گزار دی۔ ہم اپنے اطراف پر اگر ایک نظر ڈالیں تو اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ پوری کائنات اور اس پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی حسن و جمال اور رانائی ہے اس کا ایک خاصا حصہ علم سے وابستہ ہے۔ یہ خوبصورتی جو دن دنی رات چوگنی ترقی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، یہ سائنس کی رہنمائیاں، یہ ٹیکنالوجی کی کرشماتی وہ تصویریں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب ان سب کے پیچھے علم پوشیدہ ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا العلم سلطان، علم سلطان ہے۔ اور جہاں کہیں پر بھی ہم جاتے ہیں اور کسی ایک ایسی منزل پر کہ جہاں دلی طور پر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یہ دنیا نے ترقی کی، تو اس کا ایک گہرا تعلق علم سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جتنے بھی تمدن ہیں، جو سویلائز قومیں ہیں، ان کو دیکھیں، ان کے عروج میں جو چیز کار فرما ہے وہ علم ہے۔ علم ہی کی بنیاد کے اوپر مختلف تہذیبوں کے درمیان میں اتصال پایا جاتا ہے۔ جو قدیم روما اور ایران کی جو تہذیب تھی، اس تہذیب کو اگر ہم آج کسی بھی عنوان سے پہچان رہے ہیں تو ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس تہذیب کو باقی رکھا، اس کے آثار کو باقی رکھا، ہم تک پہنچایا۔ مصر قدیم کی تہذیب ہو یا یمن کا تمدن ہو یا چین اور ہندوستان کی تہذیب، یہ ساری تہذیبیں اگر ہم تک پہنچی ہیں تو قلم کے ذریعے سے پہنچی ہیں، علم کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ علم اگر نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتی۔ تو یہ ظاہری ترقی ہے جو دنیا نے کی ہے۔ اس ظاہری ترقی کے ساتھ ساتھ جو چیز مقبول اور پوشیدہ رہی دنیا کی اس ترقی میں، وہ انسان کی روح ہے۔ ظاہری طور پر انسان نے ترقی کی، لیکن پروردگار نے جس طرح سے انسان کو جسم دیا تھا ویسے ہی انسان کی وہ روح بھی تھی۔ وہ روح کی ترقی کے لیے اگر ہم غور کریں گے، دیکھیں گے تو ہم پائیں گے کہ
یا تو اس کا سرچشمہ وحی سے ہے کہ جہاں پر قرآن کریم ہے اس کے تعلیمات اور روح کے تکامل کے راستوں کو بتاتے ہیں، اور اگر قرآن سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے طول میں ہے، قرآن سے ہٹ کر کا مطلب یہ ہے کہ وہی مفاہیم جو قرآن نے پیش کیے ہیں انہی مفاہیم کو دوسرے انداز میں، سادے انداز میں، یا اس کی وضاحت کے طور پر یا اس کی تشریح کے طور پر اگر کہیں پر پیش کیا گیا ہے تو ہمارے پہلے ویسے اطہار علیہ السلام ہیں۔ اور یہ جو امر اہل بیت ہے یہ روح کی تشنگی کو بجھانے کا وہ سرچشمہ ہے، وہ چشمہ ہے کہ جس سے بشریت رہتی دنیا تک سیراب ہوتی رہے گی۔ تو ظاہری طور پر اگر کوئی ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں کسی چیز کا انکشاف کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس نے مثال کے طور پر ٹیلی فون ایجاد کیا، فلاں نے مثال کے طور پر بجلی ایجاد کی، فلاں نے مثال کے طور پر ایک نئی مثلا موبائل ایجاد کیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جہاں پر دنیا سراہتی ہے، لیکن وہ منزلیں کہ جہاں پر وہ روح کو کمال حاصل ہوتا ہے، جہاں پہ روح ترقی پاتی ہے، جہاں پر روح کو عروج حاصل ہوتا ہے، اس میدان میں جو لوگ کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی خدمات کو یا نہیں سراہا جاتا، یا اگر سراہا جاتا ہے تو اس انداز سے پیش نہیں کیا جاتا، اس انداز سے ظاہری علم کی ترقی کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری علم ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا کے اس کمال پر پہنچایا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو برسوں کا سفر تھا اسے انسان منٹوں میں طے کرتا ہے، اور ایک کمال وہ ہے جو روح کا کمال ہے کہ جہاں پر انسان رہتا زمین پر ہے لیکن اس کی روح آسمان میں سیر کرتی ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جسے وہ لوگ پہنچاتے ہیں جو امر اہل بیت کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اپنی رسالت اور ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی روح کو بالیدہ بنا دیا، اس کی ہم نے اگر تہذیب کی ہے، اس کا اگر تزکیہ کیا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ لوگوں کی تشنا روحوں کو بھی سیراب کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اس علم کی بات ہوتی ہے کہ جسے علم الہی کہا جاتا ہے یا اسے علم دینی کہا جاتا ہے، چاہے علم دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، علم ہے۔ اور علم کے سلسلے سے جو روایات ہیں کہ جہاں پر العلم سلطان، تو واقعی علم سلطان ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک بڑی جگہ پر خوبصورت بات کہی کہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے پنجہ آزمائی کرتے ہیں، پنجہ لڑاتے ہیں دو لوگ۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کا ہاتھ بہت بڑا ہے لیکن طاقت اس کے اندر نہیں، خالی ہاتھ بڑا ہے، وہ ایک ایسے انسان سے ہار جاتا ہے جس کا ہاتھ چھوٹا ہے لیکن اس کے وجود کے اندر طاقت پائی جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یہاں پر جو مثال دی ہے وہ یہ کہ انسان کے وجود کے اندر جو علم ہے در حقیقت وہ انسان کی وہ طاقت ہے جس سے انسان دنیا کے سامنے اگر تقابل کرنا چاہے کہ کون کتنا طاقتور ہے تو پنجہ لڑا سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا جہاں پنجہ لڑانے کی بات ہے وہاں پر یہ ہے کہ انسان کے پاس کتنا علم پایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی ملک کی سرحدیں کتنی بڑی ہیں، جغرافیہ کتنا بڑا ہے، دیکھا جائے گا اس کے وجود اس ملک میں پائے جانے والی صلاحیتیں کتنی ہیں، علم کتنا پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو مثال دی وہ یہ کہ اگر آپ علم کے میدان میں آگے ہیں تو دنیا سے پنجہ لڑا سکتے ہیں، اور اگر علم کے میدان میں آگے نہیں ہیں تو دنیا سے پنجہ نہیں لڑا سکتے۔ یہ ظاہری تقابل ہے جو ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جہاں پر انسان دوسرے سے مقابلہ کر سکتا ہے، جس کو ائمہ تحریر نے روایات میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ دنیا ایک مسابقے کی جگہ ہے جہاں پر دو روحیں ہیں جو تقابل کر رہی ہیں، دو روحیں ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتی ہے۔ اس کا میدان میدان بندگی ہے۔ تو عزیزو جہاں پر امر اہل بیت ہے وہ کیا کرتا ہے؟ امر اہل بیت راہ بندگی میں جو انسان آگے بڑھے اور تیزی کے ساتھ دوسرے سے سبقت لے جائے، اس منزل پر امر اہل بیت ہمارا ہاتھ تھامتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تک پہنچو تو کتنی تیزی کے ساتھ تمہیں خدا تک ہم پہنچائیں گے، یہ امر اہل بیت بتاتا ہے۔ تو یقیناً اگر امر اہل بیت کا کوئی احیا کر رہا ہے تو ایک مقدس ہستی ہے، اور پروردگار یقیناً اس کو نوازے گا، اس دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔ اور روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اگر ایک ایسا شخص کہ جو دینی تعلیمات کو، دینی معارف کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو صرف وہ اس دور میں جس میں جی رہا ہے دینی تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچا رہا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کو سیراب کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد
اوپر آپ جب ان لوگوں کی سلسلے سے ان لوگوں کی شان دیکھیں گے کہ جنہیں صاحبان علم کہا گیا ہے، جو مارے گئے وید اطہار علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ان کی شان یہ ہے کہ من وقر العالم وقر ربہ، کہ جس نے ایک عالم کی عزت کی، ایک عالم کی توقیر کی، ایک عالم کے سامنے اس نے اپنے سر کو جھکایا اور اس کی رفعت، اس کی منزلت کا اقرار کیا، تو گویا اس نے وقر ربہ، اپنے رب کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔ کیونکہ ایک عالم در حقیقت انسان کو اپنے معبود تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، اور ہم اس عالم کے سلسلے سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، ان کو اگر دیکھیں تو ان کی پوری زندگی کسب علم میں، تعلیم علم میں، امر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو احیا کرنے میں گزری ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ خود ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اس رخ سے آپ دیکھیے گا، ایک حساس بات ہے، اور بہرحال یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کم مقام نہیں ہے۔ من وقر عالما وقر ربا، اس نے اپنے رب کا گویا احترام کیا ہے، اس کی عظمت کا قائل ہوا ہے، جس نے عالم کا احترام کیا۔ روایت بہت ساری روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں کہ جہاں پر اس بات کا جواب یہ ہے کہ عالم کا اتنا احترام کیوں ہے، اور اس کی ایک زیارت اگر ہے تو بعض روایات میں ہے کہ ایک اس کے چہرے پر نظر ڈالنا ایک سال کے حرم میں بیٹھ کر اعتکاف سے بڑھ کر ہے، صرف ایک نظر ڈالنا اس کے چہرے پر۔ اور پھر دوسرے رخ سے ایک عابد کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ روایت میں ہے کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، توجہ چاہتا ہوں اس منزل پر برابر اس روایت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک بات کو پہنچانا ہے۔ اذا کان یوم القیامہ، جب یوم قیامت آئے گا، تو بعث اللہ العابد والعالم، پروردگار مبعوث کرے گا عابد کو اور عالم کو، فقام بین یدی اللہ تعالی عز وجل، دونوں عالم اور عابد پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قیل للعابد انطلق الی الجنہ، عابد سے کہا جائے گا تم بہشت میں جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا قف، یہاں پر ٹھہر جاؤ۔ پھر اس سے کہا جائے گا تشفع الناس، لوگوں کی تم شفاعت کرو، لوگوں کی شفاعت کرو، اس لیے ٹھہر جاؤ۔ تو اب یہاں پر جو رخ ہے وہ جو میں استفادہ کرنا چاہتا تھا یہ کہ مقام شفاعت اللہ بہت بہتر ہے کہ کسی کو کوئی لقب آیت اللہ دیا جائے، اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ ایک عالم کی منزل یہ ہے کہ اسے مقام شفاعت حاصل ہے، جسے مقام شفاعت حاصل ہے اسے دنیا کے ظاہری ٹائٹل اور دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جو منزلت ہے رب کی نگاہ میں بہت بڑی ہے۔ ہم اپنے انداز سے القاب سوچیں تو ہماری سوچ جل کر خاک ہو جائے گی، سوچ نہیں سکتے، ہمارے طیور فکر اپنے پروں کو نوچ کے ختم کر دیں گے، لیکن ہم بتا نہیں سکتے اس عالم کی فضیلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ لہذا ظاہری القاب پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس انسان نے جو خدمت کی ہے اس کی خدمت اتنی بڑی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ پروردگار وہ جزا دے رہا ہے، ایک عابد سے کہہ رہا ہے بہشت میں چلے جاؤ، ایک عالم سے کہہ رہا ہے ٹھہرو تمہیں ابھی شفاعت کرنا ہے۔ یہ کم مرتبہ نہیں ہے جو عالم کو پروردگار نے دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ایک معمولی مقام نہیں ہے، چونکہ عالم کیا کرتا ہے، عالم انسان کو جو دیتا ہے وہ منزل ہے کہ جس کے اوپر پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے، وہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر یقین پایا جاتا ہے، انسان کی فطرت کے اندر خود اس کے وجود کے اندر ایک واعظ پایا جاتا ہے جو انسان کو نصیحت کرتا ہے۔ روایت ہے کہ لا تجلسوا عند کل عالم، ہر ایک عالم کے سامنے مت بیٹھو، ہر ایک یا مع کل عالم، ہر ایک عالم کے سامنے مت بیٹھو، الا یدعوکم، مگر یہ کہ وہ عالم کہ جو تمہیں بلائے من الخمس الى الخمس، اب 5 سے 5 چیزوں کی طرف بلائے۔ اور آپ دیکھیں گے روایت کے جو لغو لہجہ ہے، جو فقرے ہیں کہ من الشک الى الیقین، شک سے یقین کی طرف لے گیا ہے۔
من العداوت الی النصیحہ، دشمنی سے نصیحت کی طرف لے کے آئے. روایت میں ہے کہ من الغش الی النصیحہ، ملاوٹ سے نصیحت کی طرف لے کے آئے. من الکبر الی التواضع، کبر سے تواضع کی طرف لے کے آئے. من الریاء الی الاخلاص، ریا سے اخلاص کی طرف لے کے آئے. من الرغبت الی الزہد، دنیا کی طرف رغبت سے زہد کی طرف لے کے آئے. عالم کیا کرتا ہے؟ عالم کا کام یہ ہے کہ شخص سے یقین کی طرف لے کے آتا ہے. تو بہت بڑی منزل ہے کہ شخص سے یقین کی طرف. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو روایت کہہ رہی ہے کہ ہر ایک عالم کے ساتھ نہ بیٹھو. یہاں پر پتہ روایت یہ ہمیں بتا رہی ہے، ایک نشانی دے رہی ہے کہ اگر کوئی عالم یقینیات کو شک میں بدل دے تو اس لائق نہیں کہ اس کے ساتھ حشر نش کیا جائے. اور بہت سارے ایسے علماء ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ٹائٹل ہیں، بڑے بڑے نام ان کے ساتھ میں ہیں، وہ چیزیں جو بدیہی ہیں، وہ چیزیں جو واضح ہیں، وہ چیزیں جن کو سب تسلیم کرتے ہیں، ان کو محل اختلاف بناتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ مراجع کرام، وہ بزرگ، اب آپ دیکھیں کہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ امام خمینی کے سلسلے سے ملتا ہے کہ کسی نے ملا صدرہ کے اوپر اعتراض کیا کہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی بات کہ یہ ملا صدرہ کو یہاں پر سمجھ میں نہیں آیا. امام خمینی کی سیرت میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملا صدرہ نے وہ مسائل حل کیے ہیں جن تک ابن سینا کی رسائی نہیں تھی. یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس طرح سے نہ بولو. جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے فقہا نے جو باتیں کہی ہیں، خاص طور پر روایت ہلال کے سلسلے سے اگر کچھ باتیں کہی ہیں، اس کا مطلب اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو اتنے بڑے آپ عالم نہیں ہیں کہ ان کے اوپر اشکال کریں کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ایک معیار بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عالم وہ ہے جو شک کو یقین میں تبدیل کرتا ہے، یقین کو متزلزل نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ. ایک عالم دین کی سارے ثواب کی مجلس تھی، دو تین جگہوں پر میں نے استفادہ کرتے ہوئے دو چار باتیں آپ کے خدمت میں عرض کی. اب اس سے زیادہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے. اور ایک ایسے عالم کی مجلس کے جس نے گمنامی کو قبول کیا لیکن کسی کے در پر جگہسائی کرنا گوارا نہیں کیا، اور اسی لیے مختلف جگہوں پر رہے اور خوددار حیثیت سے مشہور رہے کہ خودداری اور ایک شفقت جو ان کے وجود کا حصہ تھا. اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال کسی اور وقت کے جو ایک واقعی جسے عالم کہا جائے، جس کے وجود کے اندر تواضع پائی جاتی تھی، جس کے وجود کے اندر انکساری پائی جاتی تھی، جو لوگوں کو دیکھتا تھا تو چہروں کو پڑھ لیتا تھا. چہروں کو پڑھنے کا ہنر سب کو نہیں آتا. بعض پڑھ لیتے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ سوچیں کہ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ مفہوم ہے، یہ غمگین ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مشکل ہے، لیکن اب اس کو مشکل کو حل کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ ہم مشکل میں تھوڑا سا پڑ جائیں گے. لہٰذا انسان اس کو قبول نہیں کرتا ہے کہ اپنے آپ کیوں پریشان ہو. لیکن یہ وہ شخصیت تھی جس کی نگاہ ایسے افراد پر رہتی تھی جو مشکل میں اور کوشش یہ کرتے تھے کہ اگر حل نہ کر سکے تو کم سے کم بیٹھ کر دو چار باتیں کر لیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر کسی مومن کے دل کو انسان خوش کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ روایات کیا کہتی ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا مرحلہ ادخال سرور فی قلب المومن، دوسری منزل ہے. تو کسی غمگین انسان کو اگر دیکھا، کسی ایسے فرد کو دیکھا کہ جو رنجیدہ ہے، جو کبھی رفاتے ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر دو جملے بول لیے، بات کر لی، تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو دو جملے بولے ہیں لیکن اس کو آپ نے کسی خاص فضا سے نکال کر ایک دوسری فضا میں آپ لے کے آ گئے ہیں. اب وہ اپنے امور کو بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جہاں پر کبھی انسان اداس ہوتا ہے، کہیں پر پریشان ہوتا ہے، کہیں پر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مربی کی کیفیت ہوتی ہے جو سمجھتا ہے، تربیت کرنے والا. اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر درد پایا جاتا ہے، جس کے وجود کے اندر شفقت پائی جاتی ہے. اور یہ وہ شخصیت تھی کہ جو لوگوں کے ساتھ اگر جڑتی تھی تو اس لیے نہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کے ساتھ اگر یہ سلوک کر دیا نہیں تو فلاں جگہ پر مثلا ایسا ہو سکتا ہے، ہمارا کام بھی ہو سکتا ہے. یہ ہم نے تو ایسا نہیں پایا. یہ شخصیت یہ تھی کہ یہ دیکھتی تھی کہ اگر خاص طور پر طلاب کے ساتھ میں محسوس کرتی تھی کہ اگر کوئی طلاب میں سے کوئی بھی طالب علم اگر رنجیدہ ہے، کبھی خاطر ہے، تو کوشش یہ کرتی. میں نے بارہا دیکھا، مجھ سے کسی کو دیکھا کہ بڑا غمگین اور خاموش بیٹھا ہوا ہے، اسے اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد
पूरी तरह से उसे हिला देते थे कि भाई क्यों, क्या वजह है, तो फिर तो किस बात पे गम है, किस बात का गम है। यहाँ पर बाज़ हमारे साथ में जो हमारे साथी थे, बाज़ सुल्तान यहाँ पर हैं, जानते हैं कि एक तालिब इल्म थे, तो वो भी अपने घर को यार 12-13 साल का जो सिन होता है इसमें इंसान को घर की याद आती है। तो 12-13 साल के सिन का एक तालिब इल्म उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें उठाता हूँ, तुम मुझे उठा सकते हो। इस तरह से उसके जहन को डाइवर्ट करना, उसके जहन को उस फिजा से बाहर निकालना कि जहाँ वो अपने घर को याद कर रहा है। अब जब वो ज़ाहिर उठाएगा तो उसको खुशी होगी, और उसने उठा भी दिया। तालिब इस वक्त यहाँ पर बहरहाल नहीं है, लेकिन उसी कुम में रहते हैं। 12-13-14 साल का सिन होगा, उनको उठा दिया और उन्होंने कहा ये तो बड़े ताकतवर हो। एक तालिब इल्म इत्तेफाक से वो यहाँ पर हैं, दुबले पतले जिंदगी से मेरी तरह, उनको कहते थे कि भाई ये तो चैंपियन है, और उनको मशहूर कर दिया। वहाँ पे जितने लोग थे कहते थे ये तो चैंपियन है। इस तरह से एक दुनिया में आज हम देखें तो हम जाते हैं मोटिवेटर की तरफ, जो माहिरीन नफ्सियात होते हैं उनके पास जाते हैं कि ताकि वो जज्बों में एक उबाल लेके आए, ताकि इंसान आगे बढ़े। ये वो शख्स था जो बेअक्बक मुरब्बी भी था, मोटिवेटर भी था, माहिर नफ्सियात भी था, और लोगों को दर्स और तबलीग का सलीका भी सिखा रहा था। ये उस मंजिल पर था कि जिसके लिए कहा गया रहमल्लाहु अब्दन अहया अमरना। ये वो शख्सियत है जिसके ऊपर परवरदिगार रहमतें नाजिल करे, इसलिए ये अमर अहले बैत का अहिया कर रहा था। किसी एक तालिब इल्म को तन्हाई से निकाल कर किसी एक तालिब इल्म को उस मंजिल पर लेके आना कि वो राह अहले बैत पर सिबात कदम के साथ आगे बढ़ सके, ये अमर अहले बैत का अहिया करना नहीं है तो फिर क्या है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बहरहाल ये उनके चाहने वाले तो अल्लाह ने उनसे वाबस्ता थे, मजलिस का इनेकाद किया उनके सारे सवाब के लिए। और हक़ भी यही है कि अगर कोई हमारे साथ नेकी करता है, कोई अच्छाई करता है, तो उसको अच्छाई से और खैर से याद किया जाए। रिवायत में है कि कुछ लोग ऐसे होंगे उसे महशर कि जिनसे कहा जाएगा कि तुमने शुक्र परवरदिगार नहीं किया, हमारा शुक्र नहीं किया, तुम्हारी इबादतें कहाँ हैं? परवरदिगार हमने तो तेरा बड़ा शुक्र अदा किया, हम तो तुलानी सजदे किया करते थे तेरे शुक्र में, हमने शुक्राने की न जाने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, तेरे शुक्र की खातिर न जाने कितनी कुर्बानियां हमने दी हैं, परवरदिगार हमने तेरा शुक्र अदा किया है। मालिक कहेगा हाँ तुमने शुक्र तो अदा किया है, मेरा अदा किया है, तुमने शुक्र अदा किया जब मैंने तुम्हें नेमत दी, तुमने शुक्र अदा किया परवरदिगार तू राज़िक़ है, तूने हमें रिज़्क़ दिया, लेकिन जो वो वसीले रिज़्क़ था तुमने उसका शुक्र अदा नहीं किया। जिस जरिए से हमने नेमत दी उस जरिए का तुमने उस वास्ते का शुक्र अदा नहीं किया, तो शुक्र काबिल कबूल नहीं है। अज़ीज़ों, जिन लोगों ने हमें सिखाया, जिन लोगों ने हमें पढ़ाया, जिन लोगों ने हमें राह दीन को बताया कि कौन सी राह है, यकीनन उनका शुक्र खुदा का शुक्र है। शायद इसीलिए कहा गया मन लम यशकुरुल मखलूक लम यशकुरुल खालिक। अगर किसी ने मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं किया तो उसने खालिक का शुक्रिया अदा नहीं किया। और हमने इस चीज़ को सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में देखा थी, तो मैं आपकी ज़हमत को ख़त्म कर रहा हूँ। और इस तरह से देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर किसी को सफ़ीर बना कर भेजा और देखा कि ये दीवाचे करबला है, इब्तिदाए करबला को रकम कर रहा है, तो उसे फरामोश नहीं किया है। अगर देखा कि हानी इब्न उरवा ने तमाम तर अपनी ख़ानदानी वजाहत को दांव पे लगा कर करबला की तहरीक में एक रूह फूंकी है कूफे में, तो ऐसा नहीं है कि इनके शुक्रिया को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरामोश कर दिया। आम हालात में किसी का शुक्रिया करना और है, लेकिन जब बदन पर ज़ख्म लग रहे हों, जब तीर लग रहे हों, जब तलवारें हों और तलवारों के कारी ज़ख्म लग रहे हों, ऐसी मंजिल पर याद करना ऐना ऐना मुस्लिम इब्न अकील ऐना ऐना हानी इब्न उरवा बहुत सख्त। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस मंजिल पर याद करके बताया कि पहचानो हुसैनियत क्या है। हुसैनियत का नारा लगाना आसान है, लेकिन हुसैनियत की रूह को समझना और हुसैनियत के तकाज़ों को पूरा करना मुश्किल है कि हम उसे नहीं भूलते कि जिसने हमारा साथ दिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तन्हाई के आलम और चीज़ों में आपकी ज़हमत को ख़त्म कर रहा हूँ, ये चंद जुमले मसाइल के कि यहाँ पर मरहूम के फर्जंद भी हैं, एक फर्जंद, दो फर्जंद हैं हिंदुस्तान में। जब किसी का इंतकाल होता है ख़ासतौर पर गुर्बत में, तो बच्चों के लिए बहुत सख्त होता है, और ख़ास तौर पर किसी
ایسے عالم کا کہ جو دردمند اور شفیق، جو دوسروں کے لیے شفقت رکھتا ہے، جو دوسروں کے لیے درد رکھتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کتنا دردمند ہوگا، وہ اپنے بچوں کے لیے کتنا شفیق ہوگا۔ عزیزوں، یہ جو کہا گیا ہے لا یوم کیومک یا ابا عبد اللہ، یہ ہر مصیبت میں غم حسین ہمارا سہارا بنتا ہے، لیکن ہر ایک غم میں سہارا بننے کے بعد بھی غم حسین منفرد رہتا ہے۔ انتقال ہوا، ایک شب گزری، میں نے فون کیا باقر صاحب کو، آپ سب واقف ہیں، انہوں نے شب تقریباً وہاں کے 2:30-3 بج رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آہستہ بات کرنا، میں نے ابھی اپنے گھر پہ نہیں بتایا ہے، کیونکہ نہ میں اپنی ماں کو صبر دلا سکتا ہوں نہ بہن کو، بہت سخت منزل ہے یقیناً کہ کسی کا انتقال ہو جائے، اور اکیلے انہوں نے صبر کیا، تحمل کیا۔ یہیں سے میرے ذہن میں بات آئی کہ کتنا سخت ہوگا اس وقت، اور 2-4 باتیں جو کی اس سے محسوس ہوا کہ بہت سخت تھا کہ ایک انسان یہ دیکھے کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اسے معلوم ہو کہ وہ باپ جس کے شفقت کے سائے میں وہ پروان چڑھا ہے اس دنیا میں نہیں ہے، اور خبر غم وہ نہ بتا سکتا ہو، جو بھی مجبوری رہی ہو، گھر والوں کو نہیں بتایا، بہت سخت تھا، گھر والوں کو نہیں بتایا، اور یہ ایک سخت منزل ہوتی ہے۔ لیکن عزیزوں، آپ کربلا میں دیکھیں، کربلا میں ایک عجیب منزل ہے عزیزوں، ان کو پتا ہے کہ انتقال ہو گیا لیکن نہیں بتا رہے ہیں، اور وہاں پر ایک بیٹا ہے جو بیمار ہے، اور وہ ایک منزل ہے کہ جہاں پر ایک صرف بیٹا نہیں، ایک ننھی بچی سکینہ ہے، اسے بھی پتا نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو اس منزل پر کیا ہوا، لا یوم کیومک یا ابا عبد اللہ، عزیزوں ایک ظاہر سی چیز ہے، نفسیاتی باتیں ہیں سب، اس کو تاریخ میں آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن انسان کی طبیعت پر، انسان کا احساس اس بات کی گواہی دے گا کہ سید الشہداء جب میدان میں آئے ہیں تو ایک بہت ہی مارکے کی جنگ کی ہے، اور وہ مارکے کی جنگ یہ ہے کہ جسے ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کہ میمنے کو میسرے پر الٹا، میسرے کو میمنے پر الٹا، لشکر بھاگ رہا تھا، الحفیظ اور علامہ کی آوازیں، جو جب بھی کوئی میدان قتال میں جاتا ہے تو اگر وہ راہ حق پر ہے تو نعرے تکبیر بلند کرتا ہے، اور اگر دوسرے افراد ہیں تو الحفیظ و علامہ کی آوازیں ہیں۔ تو جب تک یہ آوازیں بلند ہوں گی تو سکینہ کو بھی پتا ہے کہ میرا بابا جنگ کر رہا ہے، اور جناب زینب کو بھی پتا ہے کہ میرا بھیا جنگ کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ آوازیں بند ہو گئی تو کوئی پوچھے دل زینب سے کہ جب کوئی آواز نہیں آتی، اور ایک مارکہ ایسا ہے کہ جہاں پر گھوڑے کی دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں تیزی کے ساتھ، جہاں پر رہوار دوڑ رہے ہیں، اور ایک دم سے جہاں سناٹا چھا جائے، جہاں کمانوں کے کڑکنے کی آوازیں نہ آئیں، جہاں پر نیزوں کے چلنے کی آوازیں نہ آئیں، تلواروں کی آوازیں نہ آئیں، تو سوچیں کہ جناب زینب کا احساس کیا ہوا ہوگا۔ یہی وہ منزل ہے کہ علی کی بیٹی یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا، ابھی تک تو کوئی نہ کوئی آواز آ رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا ماجایا لڑ رہا تھا، اور زینب کو پتا ہے کہ زینب علی کی بیٹی ہے، تو حسین بھی علی کے بیٹے کا نام ہے، حسین فرزند زہرا ہے، زہرا علی ہے، اور جب تک حسین لڑ رہے ہیں زینب کو اطمینان ہے، لیکن ایک منزل وہ آ رہی ہے کہ جہاں پر زینب کو کوئی آواز نہیں آتی، یہی وہ وجہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب چلی اور چل کے کہاں پہنچی، تلہ زینبیہ پہ پہنچی۔ اب جو پہنچی تو کیا دیکھا کہ نیزے بلند ہوتے ہیں، تلواریں بلند ہوتی ہیں۔ ہاں عزیزو، زینب نے جو منظر دیکھا وہ کوئی کسی بہن کا کو نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ تلہ زینبیہ پہ جا کے کیا دیکھا، اب میں نہیں بتا سکتا کیا دیکھا، لیکن مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ۔ ایک مرتبہ ایک آواز میدان کربلا میں گونجی، اے پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور دیگر آواز حکومت کا ہماری سر سے